السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4-5 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں قصاص کا قانون بیان کیا جا رہا ہے اور یہ بڑی اہم آیت ہے۔ عدالتی فیصلوں سے متعلق یا عدالتی نظام سے متعلق اصول دے رہی ہے، ضابطہ دے رہی ہے کہ عدالتیں فیصلہ کیسے کریں، مقدمات کی سماعت کیسے ہونی چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الفاظ ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 4-5۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے ان پر اس تورات میں لکھا تھا۔ کیا؟ یعنی تورات کے اندر جو قانون بیان ہوا، اب یہ دیکھیں، یہ تو نہیں کہ وہ قانون ختم ہو گیا اس دور میں بنی اسرائیل، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یا ان کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، تو آج یہ قانونی وہی قانون چلا رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ کے قوانین ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں، ایک ہی کتاب ہے جو سارے انبیاء کو دی گئی۔ تو اب قانون بیان ہو رہا ہے تورات کا، یعنی اللہ کے قوانین بیان ہو رہے ہیں۔ تورات کا مطلب ہی قانون ہے، یعنی اللہ کا قانون۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ ہم نے ان پر اس تورات میں لکھا تھا۔ اب اشارہ تو جیوز کا ہے، جیوز کی طرف ہے، لیکن یہی قانون چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ ہم مسلم کے لیے بھی، کرسچن کے لیے بھی، جیوز کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، ہندوؤں، کوئی بھی یہی قانون ہے۔ اگر انسانیت فلاح چاہتی ہے تو انہی قانون کی طرف آنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں انسان اگر قوانین بنائیں گے تو اس سے معاشرے کے اندر تباہی، فساد پھیلے گا، اس کے علاوہ کوئی عافیت نہیں مل سکتی۔ تو ہم نے ان پر اس تورات میں لکھا تھا کیا؟ آگے اب بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ النفس بالنفس، بلا شبہ جان کا بدلہ جان، یعنی قتل کے بدلے قتل۔ اب یہ قانون بیان ہو رہا ہے، ہم ایک ایک جز کو، اس آیت کو لے کر اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں۔ بلا شبہ جان کا بدلہ جان، یعنی قتل کے بدلے میں قتل۔ اور آگے والعین بالعین، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے؟ والانف بالانف، اور ناک کا بدلہ ناک۔ پھر کیا یہ رہا ہے کہ والاذن بالاذن، کان کا بدلہ کان۔ پھر کہتا ہے کہ والسن بالسن، اور دانت کا بدلہ دانت۔ اور آگے کہتا ہے کہ والجروح قصاص، اور زخموں کا قصاص، زخموں کا قصاص۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے برابر کا بدلہ، کہ جتنے زخم کسی کو لگے ہیں اس کے بدلے اتنے ہی زخم لگانے والے کو لگائے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو قصاص اس میں ہوتی ہی ایکویلٹی ہے، برابر۔ تو کہتا ہے کہ زخموں کا قصاص، یعنی برابر کا بدلہ، یعنی زخم کی مثل زخم، جتنا زخم لگا ہے اتنا ہی لگانا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس کے بعد فمن تصدق بہ، پھر جو مدعی خود اس زخم کے ساتھ معاف کر دے، یعنی جو مدعی ہے جس کو زخم لگا ہے، اگر وہ عدالت میں آ کر زخم لگانے والے کو معاف کر دے تو پھر کیا یہ رہا ہے کہ فہوا کفارہ
فہو کفارۃ لہ، تو وہ معافی اس مجرم کی سزا کے لیے کفارہ ہوگی، یعنی اس کو پھر معاف کیا جائے گا۔ اگر وہ از خود عدالت میں آ کر عدالت کے روبرو کہتا ہے کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، تو اس صورت میں وہ یہ کہہ رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے کہ یہ قانون بیان ہو گیا۔ قانون بیان کرنے کے بعد اب یہ کہہ رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، وہی چیز ہے جو پچھلی آیت میں کہی گئی۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، جو کوئی فیصلہ نہ کرے، اور آگے کہہ رہا ہے کس سے؟ کہتا ہے بما، یعنی اس کتاب کے ساتھ جو، کون سی کتاب؟ جس کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ آگے بتا رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے کہ انزل اللہ، اللہ نے نازل کی۔ جو کوئی اس کتاب کے ساتھ فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کی، تو یہ کنڈیشنل ہے، عدالتی فیصلے کتاب اللہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے ہاں عدالتوں کے فیصلے کتاب اللہ کے مطابق نہیں ہیں، تو پھر ایسے ججز، ایسے لوگ جو اس کتاب اللہ سے ہٹ کر فیصلے کرتے ہیں، تو وہ کون ہیں؟ قرآن کریم اس آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ہیں جو ظالمین ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ فیصلے کتاب اللہ کے مطابق کرنے۔ پیچھے کہا کہ جو لوگ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ہیں جو کفار ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں، وہ جو ججز ہیں یا حکمران ہیں، کہتا ہے کہ وہ کفار ہیں، وہ کلمہ گو مسلم ہی کیوں نہ ہوں، قرآن ان کو مسلم نہیں مان رہا، وہ کہتے رہیں زبانی، وہ پیچھے آ رہی نا چیزیں کہ اپنے منہ سے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم مومن ہیں، مسلم ہیں، نہیں ہیں وہ۔ اگر وہ اللہ کے قوانین جو اللہ نے نازل کیے ہیں، جو کتاب اللہ نے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، تو پچھلی آیت میں کہا گیا کہ وہ کفار ہے۔ اس میں سارے ججز آ گئے، سارے حکمران آ گئے، رولرز آ گئے جو فیصلے سناتے ہیں، تو کہتا ہے وہ کفار ہے۔ اور اس آیت کے اندر وہی چیز کہی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی ظالمین ہیں۔ پیچھے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کفار ہیں، اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ وہی لوگ ظالمین ہیں جو اللہ کے کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ ججز ہوں، وہ کوئی بھی رولرز ہوں جو فیصلے سناتے ہیں یا حکم کرتے ہیں۔ اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، حکومت اور عدلیہ دونوں آ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر حکم ہے، حکم فیصلہ سنانا بھی ہوتا ہے، حکم آرڈر دینا بھی ہوتا ہے۔ تو جو آرڈر دیتے ہیں وہ تو ایگزیکٹو ہوتی ہے نا، دو ہی تو چیزیں ہیں نا اس معاملے میں، ایک تو جوڈیشری ہے، دوسری ایگزیکٹو ہے، دونوں آ جاتے ہیں اس کے اندر، جوڈیشری بھی اور ایگزیکٹو بھی، جو انتظامیہ جو حکم دیتی ہے، دونوں آ جاتی ہیں۔ تو پچھلی آیت میں اگر وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، تو پچھلی آیت کے مطابق وہ کفار ہیں، اور اس آیت میں انہی کو ظالمین کہا جا رہا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔